اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ یہ بات تو ہر عام انسان کو بھی معلوم ہے جو دین اسلام سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے یا دینی کتب کا مطالعہ کیا ہے، علماء کی محفل میں بیٹھا ہے، تو اسے اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں سب کو انتہائی زیادہ تکالیف، پریشانیوں، دکھ، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے، چاہے حضرت ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام کیوں نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے مجھے یاد آیا کہ آپ کا اصل نام حضرت شکر علیہ السلام تھا، لیکن آپ نے کم و بیش 900 سال آپ نے اپنی امت پہ گریہ کیا، نوحہ کیا، تو آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ تو نوح سے بگڑ کر اب حضرت لوگ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، نوح کوئی لفظ نہیں ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام، اگر یہی تصور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی، نبیوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، بہت آزمائشیں آئیں۔ ان کی تو آزمائشیں گھر سے شروع ہو گئی تھی، اہل خانہ ان کی مخالفت کرتے رہے۔ آپ کے ایک چچا تھا جس کو قرآن پاک میں بھی اور عام جو اس کی حیات تھی اس ملعون کی، اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اس کا اصل نام ابو العزے بن عبد المطلب تھا۔ آپ کا سکا چچا تھا لیکن آپ کا جانی دشمن تھا، ہر وقت آپ کا ٹھٹھا لگاتا، مذاق اڑاتا، اور جب بھی وہ حق اور دین کی بات ہمارے نبی فرماتے وہ دشمنی پر اتر آتا۔ اور اس کی بیوی، اس کے گلے میں ایک ہار ہو، قیمتی ہار تھا، وہ کہتی تھی یہ بیچ کر اسے جتنی رقم ملے گی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایذا یعنی تکلیف پہنچاؤں گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ بہت دکھ میں رہتے اس شخص کی وجہ سے۔ اب اس کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ اس لیے یہ خوبصورت بھی تھا اور چہرہ بہت ہی سرخ تھا، جیسے آگ کی طرح شعلے نکل رہے ہیں۔ تو عربی میں آگ کو لہب کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں آگ کا باپ ابو لہب، تو اس کا نام ابو لہب پڑ گیا۔ یہ آپ سے شدید نفرت کرتا، ہر جگہ آپ کی مخالفت کرتا اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ بہت بدبخت انسان تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا تو آپ غمزدہ تھے، تو اس موقع پر اس نے بہت زیادہ طنز کی کہ تمہارا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ بہت غمگین ہوئے، تو اس پہ یہ صورت بھی تبت یدا ابی لہب، یہ والی صورت مبارکہ بھی اتاری گئی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ والی سورہ مبارکہ یہ بھی اتاری گئی آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، جس سے آپ کو حوصلہ ہوا۔ پھر آخرکار آپ جانتے ہی ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، سکھ اس کا چھن جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا، ٹھیک ہے وہ امیر آدمی تھا، وہ یہی بات کہتا تھا کہ اگر بقول میرے چچا میرے پہ اگر کوئی روزے قیامت، نعوذ باللہ اگر کوئی روزے قیامت آنے ہوا حساب کتاب ہوگا تو مجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو میں
وہاں اپنا مال و متاع جو ہے وہ دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا. اس کی ذہنی پستی کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کو بھی وہ رشوت دے لے گا، یہ ایسا سوچتا تھا. بہرحال وہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ شدید بیمار ہو گیا. پہلے تو آہستہ آہستہ کوئی بیماری اس کو لگی. بیماری کی نوعیت مجھے نہیں معلوم، تاریخ میں ذکر نہیں ہے. بہرحال اس میں اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، میں معذرت خواہ ہوں. وہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں سب سے پہلے اس سے بہت زیادہ پیار کرنے والی اس کی بیوی اور اس سے پہلے اس کے قریبی ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر اس کی بیوی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی. اور لوگوں نے جو اہل مکہ تھے انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دیں، اس کی وجہ سے ہمیں بھی بدبو بہت آتی ہے، ہم بھی تنگ آتے ہیں، تو ہم بھی کہیں بیمار نہ پڑ جائیں. لیکن توبہ نہیں کرتا تھا، توبہ نہ کرتا، کسی صورت توبہ نہ کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی صورت میں چل پڑی اور آج تک قائم و دائم ہے. اور میں تو سادات گھرانے کی ہمیشہ بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہم پر سادات گھرانے کا ادب واجب ہے. میں بہت زیادہ ادب کرتا ہوں. تو بہرحال وہ انتہائی گستاخ تھا. اب اس کو اپنا انجام نظر آ رہا تھا. تنگ آ کر اس کی بیوی اور کچھ لوگوں نے اپنے تاریخ میں لکھا ہے ناک پر کپڑا باندھ کر اور اپنے آپ کو، جسے کہہ سکتے ہیں آپ کیموفلیج کر کے، اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے شہر سے دور، اس وقت کے مکہ شہر سے دور وہاں اس کو بٹھا دیا. لیکن وہاں سے بھی جب ہوا کا رخ مکہ شہر کی طرف آتا تو اس کی بدبو شہر کی طرف آتی، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر توبہ پھر بھی نہیں کی. اتنا تکبر، عرب میں تکبر تو ہوتا تھا، تو وہ یہ کرتا کہ پھر بھی وہ جو بھی ہوتا کسی بھی صورت میں اپنا بد دعائیں دیتا رہتا، تو لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا. اور وہ وقت بھی آیا کہ لوگ جو اسے کھانا دینے کے لیے چاہتے تھے، پہلے تو وہ قریب سے کھانا دیتے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ وہ دور سے ہی کھانا پھینک دیا کرتے تھے. دور سے کھانا پھینک دیا کرتے تھے، دور سے، نزدیک سے بھی نہیں، دور دور سے کھانا پھینکتے تھے کہ کہیں ہم اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، اس کی بدبو ہمیں تنگ نہ کرے. پھر ایک دن پتہ چلا کہ اس کی وفات ہو گئی، مر گیا، جہنم واصل ہو گیا. اور پھر لوگوں نے دور سے پتھر پھینکے اس کے اوپر تاکہ اب یہ بدبو کا سلسلہ ختم ہو جائے. تو کافی سارے پتھر اس کے اوپر پھینک کر دبا دیا اس کو. تو ایک دفعہ شاید 98 کی بات ہے، 98 کی بات ہے، تو جو زیارات کے لیے لوگ لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر اس نے مجھے بڑی احتیاط کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ جہاں جتنے بھی حاجی حضرات ہیں کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیے. ہم یہی تو دیکھنے آئے ہیں، قدم قدم پر معجزات ہوئے ہیں، اب تو معجزہ کوئی نہیں ہونا، تو جو ہوئے ہیں وہ تو دیکھ لیں. کہتے یہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک ایسی جگہ ہے جو نقشے کے مطابق یہ ظاہر کرتی ہے کہ سارے مکہ شہر کا جو گٹر، گندگی، غلاظت جس جگہ پر آ کر گرتی ہے، ڈمپ ہوتی ہے، اس کے نیچے ابو لہب اس کو دفنایا گیا تھا. یہ انجام ہے، یہ بدترین انجام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو ہمارے نبی اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے.
ایک دفعہ خواب میں ابو لہب کسی کی خواب میں آیا تو پوچھا سناؤ کیا معاملہ ہوا فوت ہونے کے بعد؟ اس نے کہا سخت عذاب ہے میرے پہ، سخت عذاب ہے میرے پہ، لیکن جب سموار کا دن آتا ہے تو میں اپنی یہ والی انگلی چاٹ لیتا ہوں، میٹھی ہوتی ہے، تو میرا جو ہے میرے پہ عذاب کم ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ جب ابو لہب جس کا اصل نام ابو العزے تھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس کو اطلاع دی گئی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے اس غلام، جو غلام اطلاع دینے کے لیے آیا تھا، تو اس غلام کو اس انگلی، دائیں انگلی سے اشارہ کیا کہ جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا۔ وہ ایک نیکی جو ہے وہ کہتا ہے میرے کام آتی ہے۔ تو سوموار والے دن یہ میری انگلی جو ہے یہ شہد بن جاتی ہے، میں اس کو چوستا رہتا ہوں تو مجھ پر عذاب نہیں ہوتا۔ یعنی تو پھر یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عشق سے عشق کرتا ہے، عشق رسول میں مبتلا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، بکثرت درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بکثرت سے درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ بے شک دعا ہی نہ کریں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اس کے بارے میں کچھ واقعات بھی ہیں، موقع ملا تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آخر میں وہی میری مخصوص دعا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ہم سے اچھے کام کروا لے، خود ہی کروا لے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اچھے کام کر سکے، یہ سعادت بھی ہمارا رب ہی ہمیں دے سکتا ہے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، انجام بخیر ہو، لوگ ہماری موت پہ فخر کریں، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ ہم اس قابل بالکل نہیں ہیں، لیکن مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں، اور میں یقین کے ساتھ مانگ رہا ہوں، آمین کہہ رہا ہوں، آپ بھی آمین کہہ دیجئے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔